السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد عبدہ ورسولہ ربا وبالاسلام۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ رب اشرح لي صدري۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ کوئی رومال نہیں سی، میرا رومال رہ گیا۔ اللہ بڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار۔ قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون
ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ واجب الاحترام سامعین کرام، خطبے دے شروع میں سورہ سواد دا آخری رکوع جڑا اودیاں کچھ آیتاں پڑھیاں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ دے اندر حیات انسانی دے ایک ایسے حصے دا بیان کیتا جڑا سوائے قرآن تو کسے کتاب چ نہیں ملتا، نہ تورات چا، نہ زبور چا، نہ انجیل چا، کسے جگہ دا تذکرہ نہیں۔ یہ چیپٹر صرف قرآن نے بیان کیا، اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس بارے اللہ دے حکم نے بات فرمائی، ما کان لیعمل علم بالملائ الاعلی یختصمون، کہ اللہ تعالیٰ دے دربار جدوں اللہ تعالیٰ دا اور فرشتیاں دا مکالمہ ہو رہا سی، مینوں یہ کی علم ہو سکتا سی اگر میرے تے وحی نہیں آؤندی، خدا دا کلام نہیں اتردا، یہ کسے کتاب تے نہیں، کسے عالم نوں یہ نہیں پتہ، میں صرف ان یوحا الی، اللہ دی طرف میرے ول وحی آؤندی ہے، الا انما انا نذیر مبین، تے تانوں جھنجوڑن لی، تانوں خواب غفلت تو بیدار کرنی اللہ نے حصہ بیان کیتا، تے وہی دے ذریعے مینوں یہ اللہ نے علم دیتا، ورنہ ملائے اعلیٰ جس بارے جھگڑ رہے سی، جو گفتگو اللہ تعالیٰ دی اور فرشتیاں دی ہو رہی سی، وہ دا مینوں کی علم ہو سکتا ہے؟ اور یہ یہود نصارہ کو بھی ہے نہیں، کسے شکل چ نہیں، صرف اللہ نے دا بیان کیتا۔ یہ بیان کی ہے، اس تو پہلا تمہید سنو کہ موجودہ دور جڑا نا یہ بالکل حیران کن دور ہے۔ ایک پاسے تے ویکھیے تے انسان نے نہیں ترقی کیتی ہے، بے جادو دے کرشمیاں تو کٹ گل نہیں، یہ موبائل تے ٹی وی تے کیبل اور جو کچھ ہو رہا ایسیاں گلاں بے اگر اس تو پہلا سانویں سناؤندا بے ایڈی دور بیٹھے لوگ گلاں سنتے ہیں، تصویراں ویندے ہیں، میں نہیں کسے نہیں سی کمپیوٹر وغیرہ یعنی لوح محفوظ ہے، کیا بٹن دباؤندے سارا جہان سامنے آؤندا۔ انسان دی ترقی دا بھی اس دور کوئی اندازہ نہیں، تے انسان دی ترزلی ایدا گرنا ایدی بھی حد کوئی نہیں، اینا انسان کدی نہیں گریا جنہ اس دور گریا۔ اس تو اصل دجال تے اپنے وقت تے آنا، مگر اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑا فرمایا کہ وہ دی سجی اکھ انی ہونی، ایک اکھ تو ویکھدا ہونا، ایک اکھ تو انا ہونا سجی۔ میں سمجھدا کہ اے دور جڑا نا وہ دی ایک تمثیل ہے، وہ دا نمونہ ہے کہ کھبی اکھ انہاں دی بڑی روشن ہے، زمین اسمان ماپ رہا ہے، ستاریاں دے فاصلے دس رہا ہے، حیران کن گلا۔ خراج طیارہ اڑ رہا، وہ زمین دی تہہ دا دستا پیا بیٹھے آ کچھ ہو رہا، ہاں ایسے ایسے حالات انسان نے ایجاد کر لے۔ دوسرے پاسے جڑی سجی اکھ سی دین دی، شرافت دی، حیا دی، وہ تو یہ دور اندھا بالکل انا دور ہے۔ اس پاروں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی بیچارے فرماؤندے رہے، اور وہ تو پہلا ایک سائنسدان کا تبصرہ سن لو جنہوں غلام جیلانی برق مرحوم نے اپنی کتاب دو قرآن چ لکھا، اے نچوڑ ہے ساری اج دی تقریر دا تے اس دور کے تبصرے دا، کہ انسان نے پرندیاں دی طرح ہوا چوڑنا سکھ لیا، طیارے ایجاد کر لے، مچھلیاں دی طرح سمندر دی سطح تے تیرنا سکھ لیا، بحری جہاز اور کشتیاں بنا لیاں، مگر انسان دی طرح زمین تے چلنا انہوں نہ آیا، انسان نہیں بن سکیا، جانور بن گیا، پرندہ بن گیا، درندہ بن گیا۔ درندہ جڑا سی وہ تھوڑے جا شکار تباہ کرتا سی، ایک بم ماردا لکھاں انسان تباہ کر کے رکھ دیندا، یعنی ایک اکھ کھبی جڑی دی بہت روشن ہے۔ مادیت نے بہت ترقی کی ہے، واقعی داد دینی چاہیے، ایسے ایسے کام انہوں نے اپنے علم نہ کیتے جڑے سوچے بھی نہیں سی جا سکتے۔ مگر دوسرے پاسے سجی اکھ جڑی روشنی جڑی اصحاب الیمین دی ہے نہیں، خرد نہ پیدو عشق نہ پیدو خرد می گدد صورت مار۔ دور حاضر کا انسان ایک نظم اقبال دی ہے، یہ انسان اس زمانے دا کی ہے، خرد نہ عشق نہ پیدو خرد می گدد صورت مار۔ سپ دی طرح دی عقل یہ ڈنگ رہی ہے، آپے کچھ چیزاں ایجاد کردہ اسے مصیبت پھنسا رہی ہے۔ اے تازہ میں رپورٹ پڑھی انہوں دی اپنی تحقیق کہ موبائل زیادہ استعمال کرنے والے جڑے وہ جنسی قوت ختم ہو جانی، اولاد نہیں ہونی انہوں نے، جنہ وردے رہن گے انہاں بس ہو جانا، انہوں دے ہارمون تباہ ہو جانے، یعنی
عشق ناپید ظلم یہ ہوا کہ عقل نو بہت بڑھایا، عشق نو انہوں نے مٹا دیا۔ عشق نہ دی کوئی شے نہیں، نہ کوئی خدا نہ محبت ہے، نہ مرن دا پتہ، نہ رسول نہ پیار ہے۔ عشق ناپید گم کر سجی اکھا نہیں کر، عشق ناپید و خرد می غزلت صورت مار۔ عقل جڑی سی وہ تم چنگے کام نہ لے، یہ ہوئی ایٹمی توانائی سارا جان مندا کہ ذریعے بے شمار ملک جڑے نا انہوں دے کام کیتے جا سکتے، مگر صرف انہوں مارن دے کام تے لیں گے۔ تباہی وہ تو لے رہا ہے خرد می غزلت صورت مار، سپ کی طرح انہوں دی اپنی عقل انہوں دس رہی ہے۔ ہویا کہ عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا۔ ایتھے کئی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو جان دے خیرت کی ہے صرف ظاہری حواس کے ذریعے مادی ترقی، نظر کی ہے وہی ہے خدا دا کلام ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال دوسرے کا فرمایا ایک خبر ہے ایک نظر ہے۔ ایک خبر ہے کہ اسی پڑھ لکھ کے کوئی سائنسی ترقیاں کر کے معلوم کر دیں آ گل ادا ادا، نظر کی ہے ویخ کے کون بول رہا؟ نبی بول۔ وہ ایویں سنی سنائی گلاں نہیں دسدا، انہوں اللہ تعالیٰ پردے ہٹا کے وکھاؤندا بے جنت آ دوزخ آ عذاب قبر آ فرشتے آ ملاقات کرنا۔ اس پر آندے دور جڑا خبر دا ہے نظر نہیں۔ خیرت کیا ہے؟ چراغ راہ گزرا، رستے تے جویں رکھیا ہوندا ایک چراغ، وہ آن جان والوں سڑک ضرور روشنی دیندا بھی ٹھیڈا نہ لگے۔ درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کا، چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے؟ سڑک تے رکھے دیوے نو کی پتہ اندر کی ہے؟ اندر دی خبر صرف وہی دے سکتی ہے۔ تو فرماؤں دے عشق ناپید کر دیتا، عقل نو ترقی دیتی، عقل نو بھی غلط کما نہیں استعمال کیتا، تباہی والا نہیں، وہ سپ دی طرح انہیں نو ہی ڈنگ رہی ہیں۔ خیرت کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا۔ اس دور دا اصل حادثہ، اصل جڑی مصیبت ہے وہ یہی ہے کہ اپنی عقل نو نظر دے تابع نہیں کر سکیا، وہی دے متحت نہیں کر سکیا، جہد ذریعے ساریاں ایجاداں برکت ثابت ہونے دی بجائے تباہی۔ تازہ کل رپورٹ سی کہ جڑے انہاں مجھاں دا دودھ پیندے جنہاں ٹیکا لایا جاندہ دودھ لیا جاندہ، انہاں دے ہارمونز بہت بڑھ جاندے اور یہ بہت چھوٹی عمر جوان ہو جان گے، یا شادیاں کرو یا زنا کرن گے بچے اور مرن گے بھی چھیتی۔ یعنی خرد آپ ہی عقل جڑی نا سپ بن کے انہوں نے دسی جاندی ہے، سمجھ کوئی نہیں آتی بہنا دا حل کی کری۔ جوں جوں ترقی کر دے جی بیلاں ہو جان گیاں، جدو بینک لٹنا ہون گے وہ آپ ہی پتہ کر لیں گے اگلے بھی بیلاں کداں غیر مؤثر کر دینی نا، کداں بیکار کر دینا ہے۔ ساریاں چلاکیاں وچے پیریاں رہندیاں، وچوں ہی ڈاکو سب کچھ انہاں کولوں ہی سیکھ کے کری چلی، کچھ نہیں سمجھ آؤندی انہاں نوں۔ خیرت کو تابع فرمان نظر کر نہ سکے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ستاروں کا پتہ کردہ آئینی رفتار آئینہ فاصلہ، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ انسان کا پتہ نہیں لگا کہ میں کی ہاں، کیوں آیا، میرے اندر کی پریا ہے، یہ میں کی کرنا، کچھ نہیں سمجھا۔ اپنی حکمت کے خموں پیچ میں الجھا ایسے فلسفے، ایسیاں ریاضیاں، بیولوجی، اکنامکس فلانیاں، اپنی حکمت کے خموں پیچ میں ایسیاں وہ سمجھیاں راہداریاں، ٹیڑھے رستے، ایسا الجھا ہونا، اپنی حکمت کے خموں پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ اینا علم ہو گیا کوئی پتہ نہیں لگا بھی کہڑے بہتری ہے کہڑے نقصان ہے۔ اج ایک نظام اپناؤں دے کمیونزم 70 سال تشدد کر دے، مڑ کے سمجھ آتی تھی تے غیر فطری نظام تباہ کر کے رکھ، کدی کدھر ٹھوکراں کھاندے پھردے، کدی کدھر ٹھوکراں پاندے۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، وہ چو بجلیاں حاصل کر لیاں، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا، اپنی رات چاڑی ہے۔ اور یہ تسی نہیں انہوں دے اپنے جڑے دانشور و عقل مند ہے، انے نہیں انہوں دی طرح صاف لکھ دے مین دی انون۔ ڈاکٹر جارڈ نے پوری کتاب لکھی ہے کہ اس دور سارا تو زیادہ جڑا مجہول ہے نا، جنہوں نہیں لوگ پڑھ دے، نہیں جان سکیا اگر وہ انسان ہے، انسان اپنا آپ نہیں جان سکیا، اور چیردہ پھڑدا پھردا درریاں نوں تے بوٹیاں نوں تے نباتات نوں، انہاں جی غرق ہویا، انسان نوں کوئی پتہ نہیں۔ اور کمال دی گل ہے کہ انہاں دناں چی جڑا امریکہ دا پچھلا صدر سی جیمی کارٹر، لوگاں دی مت نہیں ماری، وچ دانا بھی ہوندے، آپ انہیں کتاب لکھی ہے، اور وہ بہت سارا حصہ ڈاکٹر
اسرار احمد صاحب دے بچے عاقب سعید نے اردو ترجمہ کر کے ایک مضمون دی شکل رسالہ ترجمان القرآن پچھلے مہینے چاہا بہت اعلیٰ کہ انہیں آخیا آور انڈینجرڈ ویلیوز کہ وہ ساریاں گلاں جنہاں تے اسی ایمان کرتے سی کہ آزادی اور مساوات راہ خطرے چ پی گئی. یہ امریکہ دے اپنے حکمرانہ نے بالکل تباہ کر کے رکھ دیتی. ہم جنسی مردہ مردنا زنا کرنا انہیں آخیا سب تو زیادہ امریکہ، قتل سب تو زیادہ امریکہ، اور جیلوں کا انہیں آخیا دنیا اوس کر لو جن جیل خانے امریکہ دے پرے کسے دے قتل ہو رہا ہے بدماشیاں کدھر نو تسی دنیا نو لے جا رہے دہشت گردوں مار دے پھر آپ دہشت کے بڑھ. یہ سبب کی ہے کہ انسان اس باب نو بھول چکا جڑا قرآن نے دسیا. اج تو خطبہ شروع ہو رہا کہ انسان جڑا دسیا سی انسان ہونا جڑا حضور نے آخیا مینوں کی پتا سی اس وقت کی گل ہوئی سی اللہ دی فرشتیاں دی صرف وہی نے دسی. یہ نہ بائبل چ لبنا کدے نہیں لبنا قرآن چ لبنا کہ اللہ نے جدو انسان نو بناؤن دا ارادہ کیتا اس فرشتیاں دی کونسل بیٹھی تے اللہ اعلان کر رہا کسے مخلوق نہیں اعلان کیا. فرشتے بنے جنات بنے زمین و آسمان بنے کدی اللہ نے نہیں اعلان کیتا کہ کیسی مخلوق میں بناؤن لگا. انہاں دے بارے انساناں دے بارے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. بڑا جہان بنایا تے بڑی یہ محفل سجائی ہے. زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے، بارشاں ہو رہی ہیں، نباتات ہو رہی ہیں، جانور گھوم رہا ہے، مگر جڑا مہمان خصوصی نہیں آیا. دے لیے ساری رونق میں بنائی ہے وہ نہیں آیا. اعلان انسان کی عظمت دا ہو رہا جڑا قرآن نے دسیا. اور یہ ہوئی سب کس دور نے پلاتا. انسان نے ایک جانور بنا لیا کہ کھاوے پیوے بچے جنے شہوتاں پوریاں کرتا پھرے. جڑا انسانیت دا جوہر سی جڑا اللہ نے فرشتیاں نو آخیا انی خالقکم بشرا من طین گاڑے چو انسان بناونا یہ گاڑے والے انسان دے مگر پے. انہاں تک یہاں دی حد ہے بھی اس جانور نو سکھاؤن بھی کیویں لذت لینی ہے کھانے آلہ قسم دے کس طرح پکاؤنے ہیں ڈشاں ہو رہی چاہیے عورت نال تعلق کیویں بیوٹی پارلر کھلے. وہ حیوانی حصہ جڑا مٹی چو بنیا جڑا آخیا فائدہ سویتہ ونفخت فیہ من روحی. اصل شاہ کہڑی ہے جڑی اینوں میں دینی ہے جدوں میں اینوں ٹھیک ٹھاک کر لواں اپنی روح چو ایک حصہ پھونکا اپنی روح چو جڑی میری روح نا وہ ایک حصہ میں رکھوں گا. یہ صرف جوہر انسان نو ملیا کسے مخلوق نے نہیں ملیا. جس پاروں فرمایا ہن وہ آنا ہے جس لیے سارے تمبو تانے گئے. یہ ساری رونقاں جڑی لگی ہیں نا زمین ہے تیرے لیے آسمان ہے تیرے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. یہ نا جہان لی بناتا کھا پی چار چوگ ڈنگر بن کے اس چراغ آج رہ اور روح جڑا جوہر سی اور نورانی حصہ جڑا آسمان تو اتریا جڑا اللہ دی روح سی انہوں مردہ کر کچھ نہیں. نہ راتاں نو رونا نہ خدا دی محبت ہے نہ دین دے واسطے دکھ اٹھاؤنے ہیں نہ غریباں دی ہمدردی یہی ہے کہ جنی چلاکی حاصل ہے نہ باقی دنیا دے سارے اموار حاصل کر انہوں دے وسائل سے قبضہ کر لو. اور یہ جڑے آندے نا بڑے وہ دیانتدار تے اصول دے پابند وہ صرف اپنی قوم دی حد تک. جدوں انہوں دے صدر انہوں دے عام آدمی دوسری دنیا نہ ملتے انہوں تو زیادہ جھوٹا بے ایمان وعدے دے خلاف کوئی نہیں. انہوں دا نہ کوئی دین ہے نہ مذہب ہے. اج ایک قوم نہ گل کرن گے اگلے دن مکر جان گے اپنے فائدے. کوئی دین مذہب نہیں انہوں دا جانوراں تو بدتر لوگ. اے اللہ پاک نے فرمایا جدوں انسان بننا سی عظمت انسان اے لکھنا جو اتنے کہ عظمت انسان صرف قرآن نے دسی. کوئی کتاب نہیں دس سکی بھائی تو ہے کس قدر دا مالک. تو اپنے آپ کو جانور سمجھنا تو پرشان دلاور زیغم بنے ہو آپ نہ تانا خود نو جان شغال کمینہ بیٹھوں تھوڑ ٹھکانا. اللہ نے ببر شہر بنایا سی تو اپنی شان نہیں پہچانی. تو گدڑ بن گیا کمینہ بن گیا اور اس دنیا دا جڑا کھانا پینا مرنا سونا یہ جی ڈب کے رہ گیا. یہ تو اگے نہ بڑھ سکیا. تو عرش تک اڑ کے جانا. وہ باز ہیں وہ شاہیاں جدا کام اس دنیا دے مردار کھانے نہیں. تو یہاں دست پرور مرغے گستاخ. اللہ دی بے شمار رحمت و شاعر تھے آندا تو قدر پہچان جڑا بادشاہ دے ہاتھے بہن والا بات سی. تو اللہ دے ہاتھے بہندا رہا تیرا مقام جنت ہوندا سی. تو خدا دے قرب چ رہن والا تو یہاں دست پرور مرغے گستاخ. ایسا پرندہ جنوں بادشاہ ہاتھے بٹھاوے فرمایا تیری وہ قدر رب نے کی. تو جمیا نہیں سی تے فرشتیاں حیران ہوئے کہ میں ہن زمین خلیفہ بناؤن لگا. اپنا خلیفہ اپنا نائب. کئی پریشان ہو گئے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے علامہ اللہ کا خلیفہ نہیں کرنا چاہیے. پرویز بڑا بکواس کیتا کہ نہیں اللہ کا خلیفہ کیوں کرنا. خلیفہ تو وہ ہوں جڑا مرد ہے یا وہ بیمار ہو جائے کام نہیں کر سکتا یا غیر حاضر ہو جائے وہ اپنا نائب بناؤ.
اللہ خود موجود ہے، قادر مطلق، اے فلسفہ کر کے انسان کی قدر ہی گھٹا دے۔ یہ مانا یہ ہے کہ ایک تو بعد ہونا، جن چلے گیا بعد آ گیا، یہ دل ساری مخلوق ایک دوجے تو بعد آئی، ایک اللہ خلیفہ، اللہ کا خلیفہ۔ ہوں اللہ نے خلیفہ کیوں بنایا؟ جدوں کہ آپ حاضر ہے، سب کا متھی کر سکتا، نہ بیمار نہ موت نہ کوئی غائب ہویا، وہ نائب کیوں بناوے؟ اور اکرام اور خلیفہ نہ سمجھ کے کہ کئی باری سارے کم کر سکتا ہے کوئی، مگر وہ اپنے نائب نو عزت دینا چاہتا، لوگوں کی نظر دسنا چاہتا کہ میرے تو جونیئر ہے، میں سینئر ہے، یہ عہدے چ نہ وہ غیر حاضر ہوں، نہ کتے غائب ہوں، نہ مر گیا ہوں، نہ کمزور ہوں، صرف دسن لی کہ میں پرنسپل ہے، وائس پرنسپل ہے، یہ شان جڑی ظاہر ہوئے۔ اللہ پاک نے انسان دا درجہ دسن لی کہ میرے تو تھلے کوئی ہے نا انسان۔ اس پاروں اللہ نے قرآن کیا کہ کسے مخلوق لی خدا نے پیشگی اعلان نہیں کیتا، یہ فرشتیاں دی کونسل دے سامنے، فرشتے جڑے سارا تو آرہ مخلوق سے رب دے نزدیک مانندہ ہو جنہوں قرآن ہاتھ نہ کہنا، جو اللہ دے دربار حاضر رہندے ہے، اتھے تسبیحاں تک انہوں نے آکھیا کہ ہون ایک لگا آن جڑا میرا خلیفہ ہونا، میرا نائب، وہ میں اپنی روح پھونکوں گا، جو کچھ میرے اوصاف ہے، جو قابلیت میرے چ وہ محدود لیول تے، میرے جیسا تو نہیں ہو سکا، شریک نہیں بننا، مگر میں نمونہ انہوں بنانا۔ اسے نویں علماء نے آکھا کہ اللہ نے آدم نو اپنی صورت تے پیدا کی، بالکل اسی طرح دیا چیزاں سننا ویکھنا، اور سب تو بڑی بات جے تو جہان کمب گیا، جدو حیران ہوا انسان دا، اور جڑا فرشتے کمبے لوگ چکر پی گئے، بے رب نے آکھیا میں خلیفہ بنانا، فرشتیاں نے آکھیا تو وہ بناؤ لگا جڑا خون ریزیاں فساد کروں گا، یہ انہوں نے کتوں پتہ لگا؟ انہوں نے علم غیب سی، کچھ نے آکھیا نہیں جنہ لوگوں نے اندازہ کیتا بھی انہوں تو پہلے جن ہوں سی، انہوں نے پیڑے کم دے، کدی بے تکی گل ہے بھائی جن کرتے رہے سی، ضروری ہے بھی انسان نے کام کرنے؟ یہ نہیں گلاں نہ اندازے ہے، نہ کوئی گویڑ ہے، نہ علم غیب ہے، نہ جنہ تو اندازے کیتے۔ اللہ نے پوری تقریر کی سی، یہ فکرہ تھوڑا جا نا قرآن جتوں لوگوں نے سمجھ نہیں آتی، خلیفہ جدو آخیا پھر وضاحت ہوئی ہے، بحث ہوئی ہے کہ خلیفہ کی ہے، خلافت کی کم ہے، اللہ نے پوری طرح ساری گل سمجھائی۔ پھر وہ کمبے کہ فساد ہوگا اور خون ریزیاں ہوگے، ایک لفظ کی گل نہیں، اور یہ میں ایسے جگہ تو حوالہ دوں گا پڑھے لکھے علم والے بندے نو پلے بننا کہ قرآن مجید کئی جگہ بہت چھوٹی جی گل بیان کرتا، ایک حصہ اس گل کا جڑی ہوئی سی لوگ سمجھ لیں اینی ہوئی سی، یہ سمجھتے نہیں کہ اتنے پتہ نہیں کنے گھنٹے لگے، کنیاں لمیاں تقریراں ہوئیں، اس تو غلطی پی جاندے۔ ہوں اتنے جدو اللہ دے بارے پڑھدا کہ فرشتیاں نے جدو کیا قال انی عالم ما لا تعلم، اتنے اینا ہی ہے کہ میں جاننا تسی نہیں جانتے۔ جدو اگے جا کے اللہ پاک نے نا دسے آدم علیہ السلام نے سناتے، اتنے اللہ آندا الم اقل لکم، میں تمہیں یہ نہیں سی کیا انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون ما کنتم تکتمون، یہ کتنے کیا؟ پیچھے جو کچھ ہے وہ ہے پہ اللہ آندا میں کہہ رہا میں تمہیں کیا نہیں سی، معلوم ہوا بہت کچھ ہویا سی بیان، جڑا کوئی ٹکڑا کتے آ جاتا کوئی ٹکڑا کتے آ جاتا۔ جدو خلافت ہوا تو انہیں چپ کر رہا ہے خلیفہ کی ہے، پوچھا کہ خلیفہ کی ہے، خلافت کا مفہوم کی ہے؟ اللہ نے آخیا آج تک جن آئے انہوں نے حکومت نہیں کی، اس زمین تے رہے نیک عمل کیتے یا بد کیتے، جنہوں نے حکومت کہ باقاعدہ معاشرے ایک سٹیٹ بنے، ایک حکمران بن کے پوے، وہ عدالتاں ہون، وہ پولیس ہوے، وہ فوج ہوے، کچھ لوگ جرم کرنا اور انہوں سزاواں دے، یہ حدود نو نافذ کرنے والا ہونا آ رہا ہے، یہ دنیا چ عدل انصاف کہنے ایک حاکم کر رہا میں جے تو کمب گیا۔ انہوں نے آخیا اچھا لوگ جرم بھی کرنے، تد بیچاریاں نے آخیا کر لا یہ جی مخلوق بناؤں کا کی فائدہ، جنہاں تو یہ خطرہ ہے بھی بچے برا کام کرن گے، پھر یہ خلیفہ انہوں نے سزاؤں بھی دے گا، جیلیں بھیجو گا، پھانسیاں، یہ فائدہ ہی کی ہے؟ نہ بنا ایسا۔ اور یہ احمق لوگوں نے بنا لیا کہ فرشتیاں نے اللہ تعالیٰ سے اعتراض کیا، فرشتیاں کی مجال اللہ سے اعتراض کیا۔ ہاں عباد مکرمون، اللہ دے بہت نیک اور معزز بندے ہیں، اللہ دی مرضی دے خلاف بول دے نہیں، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ اللہ دے حکم دے سوا گل نہیں کر دے، اور جو کچھ اللہ چاہتا وہ پسند کرے۔ اے رکوع جڑا یہ تو مجھے چاہیے کئی سال لاواں کہ جو مفسراں نے ستیہ ناش کر دیتا ہے اس باب دا، جڑا صرف قرآن چ آیا سی، کسی کتاب چ نہیں سی، وہ ہی بیڑا گرک کر دیا کہ فرشتے جڑے سی انہوں نے کیوں آخیا آدم نو نہ کی دسے، گل ساری دا ستیہ ناش ہو گیا۔ جڑا پتہ لگنا سی نا کہ میری اور تہاڈی شان کی ہے، اسی کوئی جانور ہیں جڑے صرف کھائیے پیے مردی، اللہ تعالیٰ فرماتا سارے جان دا خلاصہ اور گلے سر سب، پوری ٹوکری تو جڑ چوٹی دا پھول سی اور توں بنایا میں، اور فرشتیاں پیشگی اعلان کیتا
بے پیدائش نو نہیں ویکھنا بے گارے چو پیدا ہو رہا، وہ یہ صرف حیوانی حصہ ویکھنا ہے جڑا نور یہ میں رکھ رہا ہاں ایسا اپنی طرفوں روح وہ کسے نہیں ملتی. یہ زمین تے حکومت کروں گا، عدالتاں قائم کروں گا، مجرماں نو سزاواں دے گا. تو اللہ دے فرشتے جڑے سی انہوں نے اسے تو صاف کیا کہ اللہ کوئی نہ سمجھے ساڑھ تو بعد کو مولوی ملا جم پوے تاکہ فرشتیاں نے خدا نو اعتراض کیتا نال ہی کہتا کہ ساڈا یہ پوچھنا جڑا کہ تو یہو جی مخلوق کیوں بناؤ لگا جڑی زمین فساد کرے رخون ریزیاں کرے کی کیا نال انہوں انہوں نے بنا لیا. فرشتیاں نے اپنے آپ نو پیش کیتا سی جے بناونا سانو بنا اسی اس لائق ہاں ساڈے کوالیفیکیشن ہے. دسو گلاں یہ اللہ تعالیٰ دے سامنے کرن دی انہوں دی مجال ہے؟ اللہ نو پہلے نہیں پتا بھی تسبیحاں اور تقدیساں کرتے انہوں نے بنا دیا. اے کوئی گل نہیں. نہ فرشتیاں اپنا آپ پیش کیتا نہ انہوں نے کیا بھی آدم دی بجائے سانو بننا چاہیے. سب دماغ دی خرابی. انہاں بالکل احتیاط دے طور ہاتھ بن دیتے جے کوئی بیوقوف بات سمجھے نا بس اعتراض کیتا تو غلط ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ اسی پیش کی آنے ہیں کہ بیوقوفوں اسی اعتراض نہیں خدا تے کر دیتے نہ کرن جو گے اسی مننے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اسی تینوں پاک مننے اسی اعتراض کرنا کرنا تو بے بیاں تو کوئی غلط نہیں کم کر رہا بحمدک. آج توجہ نہ سن لے جو کہ پلے بننا نہیں تو مر جاؤ گے اور اسی طرح تفسیراں تو اور جاؤ چ رکھیں گے. بحمدک صرف تینوں پاک نہیں من دے. پاک کی ہے کہ عیب نہ مننا عیب ہے نہیں وہ عیب ہے نہیں مگر یہ بھی ہے کہ نیگیٹو پہلو صرف نہ آ ہے نہیں کچھ ہے بھی وہ جڑی پھر کیا کیا بحمدک. صرف اسی یہ نہیں آندے کہ تیرے خامی کوئی نہیں نالے بھی اعلان کر دیں کہ سارے جہان دیاں خوبیاں وہ بھی جڑیاں ساری سمجھ چاہتے جڑیاں نہیں وہ بھی تیرے تو خوبیاں دا مجموعہ تیرے تے اعتراض کی کرنا. یعنی ایک کہہ دیتا فرشتے اپنا آپ دایا وہ فرشتے تے اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں. سارے سوال نو کوئی نہ سمجھے کہ اسی اعتراض کر رہے ہیں اللہ اسی تینوں پاک مننے تو کوئی غلط کام کر سکتا تو خوبیاں والا تو جڑا کام کرنا اچھا ہے وَنُقَدِّسُ لَكَ کان سکول کے سنو گے پتہ لگو قرآن کی ہے کیوں موجزہ کے دی ایک زیر زبر جڑی ہوتا علم دے دفتر بن وَنُقَدِّسُ لَكَ یہ تھے عالم کہہ دیں کہ ہم تیری پاکیزگی بیان کریں نال کہہ دیں ہمیں ڈبل کیتا گل ہو یہ جڑی نسبے ہو جائے اتنے بھی کیا تینوں پاک مننے یہ ہو گل یہ نقدس لگ تیری پاکیزگی من. ایتھے کئی پروفیسر عربی دے دوست جے وہ دھیان کرن نہ اللہ تعالیٰ کوئی گل میں فالتو نہیں کرتا وہ وکری ہے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ایک ہی ہے عقیدہ کہ عقیدے دی حد تک نظریے دی حد تک ساڈا ایمان اعتقاد یہی ہے کہ تو بے عیب ہے اور ساری خوبیاں والا. مگر اس تو بعد پریکٹیکلی ہے کہ اسی پھر تیرے لیے کی کر دیں نقدسو کا نہیں آکھیا کہ تینوں پاک مننے ہیں نقدسو لک اور اسی ہر وقت اپنے آپ تیری خاطر پاکیزہ رکھتے ہیں. کوئی ایسا عمل نہیں اسی کر دے جے تو ناراض ہو جائیں. ایڈا بڑا ترجمہ کہ تینوں بھی پاک مننے ہیں کہ تیرے ایسے خادم اور غلام ہیں نقدسو لک اور تیری خاطر ہم اپنے آپ کو ہر وقت پاک رکھتے ہیں. سارے کو لا یعصون اللہ ما امرہم کبھی نہیں ہوں کہ تو حکم ہور دیں تو اسی نافرمانی کریے ہم تیرے ادنا غلام. کنا ادب نال انہوں نے گل کھول دیتی کہ بعض والا کوئی چکر چ نہ پوے کہ فرشتیاں نے رب تے اعتراض کیتا نہیں اللہ سی مننے تو پاک مگر سانوں نہیں سمجھ آؤندی. اس باروں اسی سوال کیتا اللہ نے آکھا انی عالم ما لا تعلم. انہوں بھی ناراضگی نہیں آکھنا چاہیے اللہ غصے ہے. اللہ نے پیار نہ کیا کہ واقعی سوال پیدا ہوا کیونکہ جو میں جاننا وہ تسی نہیں جاننا. اور بعد پھر وخات تھا کہ میں کی جاننا اور کی نہیں جاننا. جدوں وہ سامنے آ گیا فرشتے دعائی دے اٹھے کہ واقعی اللہ تو جو کرنا ٹھیک ہے. ساڈے علم دی کوتاہی سی نہیں سمجھ سکے سمجھائیں. تو مقصد اج دے خطبے دا صرف خلافت کہ اللہ رب العالمین نے جڑا قرآن دسیا کہ انسان نو بنا کے اپنی روح پھونک کے اینو خلافت واسطے اللہ نے پیدا کیا جڑا کوئی مخلوق نے نہیں کیتا. نہ جنات اتنے کوئی حکومت قائم کی ہے اپنے طور سے کوئی نیکیاں کرے بدے حکومت بنانا مجرماں نو سزاواں دینا اور نیکاں نو جڑے انعام دینے کسے کا مخلوق کو نہیں ہے. یہ صرف انسان دے سر تے تاج رب نے رکھیا خلافت. تویاں دست پرور مرغے گستاخ کہ بوزت آشیاں بیروں ازیں شاخ. شاعراں دا عقل کر تو کوا بن گیا مردار کھاندا پھردا گد بن گیا شاہی ہے. باز جڑا کدی بادشاہ دے ہاتھے بہندا سی تے تیرا ٹھکانہ جڑا وہ آسماناں تو ہی پرے سی جنت الفردوس لے رہا سی. چرازاں آشیاں بیگانہ گشتی
تو دونا چک دیں دیوان پر ویرانہ گشتی، تو الوآں دی طرح اس اجاڑ دا رہن والا بن گیا، الو بن گیا، جی اجاڑا اور ویران جگہ چ رہندا ہاں وہ آلنا تینوں بھول گیا، اصل قوصلہ جڑا سی انہوں تو بھلا بیٹھا، چرازاشیاں بیگانہ گشتی دونا کمینیاں دی طرح چک دے، چگت بنے سب چگت ہے، دکان سے بھج گیا چوہے دی طرح، کارخانے بھج گیا، کسے نہیں یاد بھی یہ جڑا کھانا کمانا بچے جاننا جانوراں دا کم، حیوان کر ہی رہا، انسان کی ہے وہ خلیفہ کتنے ہے، اور روح کتنے ہے جڑی اللہ نے پھونکی سی، بے افساں بال پر آمیز سے خاک، تیرے پرانوں جڑی مٹی لگ گئی دوڑن نہیں دینی، یہ دنیا دی محبت، بے افساں بال پر آمیز سے خاک، پارا ہلا کے مٹی چاڑ دے بپر تا کنگرا آیا ہفتہ فلاک، تاکہ وہ ستویں آسمان تے پر عرش عظیم تے جڑا کنگرا سی اتھے جا کے تو ڈیرا کریں، اے قرآن دا بیان ہے، اللہ دا دین جڑا صرف انہاں مارا منظر، اور سورت دیاں جڑے یاداں پڑھیاں، فرمایا میرا ایک کوئی کام ہے میں تسی جڑی گل بھول گئے جو تانوں یاد دلاواں کہ جانور نہ بنو، حیوان نہ بنو، انسان بنو، انسان بن کے آسمان دی طرف چڑھائی کرو جس لیے اللہ تعالیٰ نے تانوں پیدا کیتا، وہ لیے تسی آئے جی، اور جے وہ شاید مر گئی تسی موٹے تازے بھی ہو گے، خوشبوئاں لائیاں ہونگیاں، ڈریس اچھا ہوگا، کرسیاں تے بہو گے، کاراں تے بہو گے، ایک اچھے قسم دے حیوان ہو گے، انسانیت نام دی کوئی شاید انسان وہ ہوں سی جڑے پاویں غریب سی، کنگال سی، مسکین سی، مگر انہوں دے پلے ایک جوہر سی، اور اثر نور جڑا اللہ دی طرفوں سی انہوں نے سنبھال کے رکھیا، تے ساڈا انہوں نے اقبال کیا تھا مسلمانوں دے بارے چ، عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، تو رونا ہے کہ ملک مضبوط ہو جائے سارے رج کے کھان لگ پن، عمارت کیا صرف دولت نہیں آندا، شکو ہے خسروی، اور خسرو بادشاہ جیسی حکمرانی بھی تینوں مل جائے تو کیا حاصل، کی کماویں گا تم، موت آؤ گی بچے مٹی دے رکھ دیں گا، اور پھر روح نو کھڑا کر لوں گا اللہ، بس تو آ کمائی کر کے اس پاروں میں فرشتیاں نے اعلان کیتا، عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور ہے حیدری تجھ میں، نہ استغنا ہے سلمان، نہ وری مرتضیٰ زور ہے تیرے کہ سکی جاؤں دی روٹی کھا کے قلعے خیبر دے توڑدا سی، تو ساری دنیا تو ڈر رہا کمب رہا ہے کہ کافر ساڈا توڑا بورا کر دیں گے سانوں مٹا، نہ زور حیدری تجھ میں، زور حیدر نہیں رہا، حضرت علی پروٹھے کھاندا سی، قیمتی محلاں چ رہندا سی، فرمایا کوئی گل نہیں، صرف یہ اپنے آپ نو جاندا سی کہ میں خدا دا بندہ، اس دنیا چ اللہ دے دین دا محافظ ہے، دین واسطے جینا تے دین نو مرنا، مگر تیرے جو گل نہ رہی، تو دوسرے قوماں دی طرح دنیا دا جانور بن گیا، کھان پین چ لگ گیا، وہ تیرے تو اگے نکل گیا، تو پیچھے رہ گیا، انہوں نے تباہی کرنا تینوں، جڑی کمی سی کہ جے دنیا دا مال مسلمان کو نہیں سی ہوندا تے ایمان ہوندا سی، نہ زور ہے حیدری تجھ میں، نہ استغنا ہے سلمانی، اور سلمان الفارسی دی درویشی کتنے ہے کہ مدائن دا گورنر بنیا اور جا رہے سی حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے، اپنا ہی ملک ہے ہوگا جتوں ایران چ آیا، حضرت عمر نے آخیا یار تیرا ہی ملک رب نے ساڈے قبضے دیتا، اتنے دا گورنر، کوئی نال دستہ نہیں، کوئی شان و شکو نہیں، رستے ایک آدمی مل پیا جڑا اسے شہر میں جا رہا سی، انہیں بوجھ اٹھایا، حضرت سلمان آخیا یار معلوم ہوں تیرے کو بہت زیادہ پریشان ہے، مینوں چکا دے، نہ وہ جانے بھی ایک گورنر رہا، صحابی رسول ہے، جدوں شہر داخل ہوئے مسلمان تے دوڑے آئے کہ سلمان آ گئے، وہ پریشان ہوا، آپ نے فرمایا یار کہا تو پریشان ہونا، تیرا بڑا احسان ہے، میں انج بھی آنا سی تیری خدمت کر کے، میں اللہ نے جڑا اجر دینا تیری مہربانی، اور لوگوں نے آخیا تو کو مکان بنا دیا، نہیں مکان بنایا، فرمایا نہیں مسجد چیز نہ میں فیصلے کروں گا، اور جب تسی بہت تنگ کر رہے میرے لیے ایک مکان بنا دیو، مگر ایسا کہ سر سدھا کراں تے چھت نوں لگے، لتاں کھلاراں دیواراں نہ کھڑی گئے، اینی تنگ کوٹھی بنا دیو مینوں، وہ رہ گئے، تد علامہ اقبال فرماؤندے ہاں مسلماناں کہ میری کرداند، جانور بن گیا نا، تو جانور پھر جو جانور تکڑا انہیں سنگ مارنے ہی، پھر امریکہ اور ساڈے جو کولوں بکھری گل کہڑی ہے میں اللہ ساڈا لحاظ کرے، پھر تو مادیت کا مقابلہ جس کو ہتھیار زیادہ ہو کچھ دو، ادھر یہ سی جی ہتھیار نہیں سی ہوں میدان بدر چ ایمان ہوں سی، اللہ تے بھروسہ سی، یقین سی، سمجھتے مر گیا کی بگڑنا، اس دنیا نالا دنیا چلے جانا، مسلمانوں کے میری کرداند در شہنشاہی فقیری کرداند، اللہ مسلمان جڑے دنیا تے حکومت کرتا ہے حکمران ہو کے بھی فقیر ہوں سی،
در عمارت فقر را افزوداند ہم چو سرما در مدائن بوداند. آندا جیوں جو حکومت دے او دے وڈے ملے اونا ہی وہ زیادہ فقیر ہوندے گا. سلمان دی طرح مدائن چ رہ بے مرن دا وقت آیا سرانے ایٹ سی صرف کرا پڑی دا تے رو رہا سی. لوگوں نے آخیا سلمان تہاڈی حضور رہنیاں بشارتاں دتیاں. فرمایا یا رسول اللہ نے کئی باری آخیا سی ان امامکم مقوتن کودا کہ تواڈے اگے بڑی اوکھی چڑھائی ہے پل صراط دی, سامان ہلکا لے کے آئے ہو, اے اٹاں اور کڑے بھی یار زیادہ ہی کٹھے ہو گئے, کاٹنا پل پار کر. اس طرح علامہ اقبال بولتے کہڑے منہ نہ منگنا بیلا تیری مدد کرے تو دنیا کے مقابلے تیرا ساتھی ہو جائے. عمارت کیا تو مگر پیا بیاہ کسر پوری کر رہا تو ایڈا ملک نو ترقی دے دے, تو امیری چھڈ عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل, نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی. حضرت علی زور جڑا سی انہاں دا وہ کوئی بادام کھاندے سی کوئی نہیں. کوفے دے اندر ایک شخص جاندا ہے, انہاں دناں تے امیر المومنین اتنے حکومت کر رہا سی. انہیں باہر ویکھیا ایک شخص اپنے کھیتی چ ہل چلا رہا. انہیں آخیا بابا کوئی روٹی ہے تو دے. نہیں جانتا بھی یہی مسلمانوں کا سربراہ. آپ نے آخیا پلے بدھی ہے کھول کے کھا لا. کھولی. انہیں آخیا میرے چ پاؤں دی کہ نہیں, میرے کو نہیں نکلی جا سکتی. آپ نے فرمایا اچھا شہر چلا جا, اتنے حسن اور حسین کے دروازے کا پتہ کریں, اتنے بہت لنگر چلتا. وہ گیا جیسے دیگاں پکڑیاں گنڈ مسکین کھا رہے بھی بیٹھا, عمدہ کھانے نے کھادے اور نال کیا حضرت ایسا میں یار اس شہر سے بڈھے نو ویکھیا جو ہل چلا رہا پھر یہو جی روٹی دیکھو. انہاں فرمایا اللہ دے بندے میرا والد ہے اور وہی امیر المومنین ہے, وہ اس تو روٹی کھانا کہ انہوں اندازہ رہے کہ ریت دے عام بندیاں تے کی گزرتی. غریباں دا حال انہوں معلوم رہے, وہ یہو جے کھان لگ پہ انہوں کی پتہ لگو گا غریب کس مہنگائی چ مر رہا ہے. اے وہ شاید جنہوں علامہ اقبال فرماؤں دے کیوں علی درباش بانان شہیر, علی دی طرح جو دی روٹی کھان دا عادی ہو ورنہ محلاں بڑیا رہیں گا خوشامدی تینوں دس رہے ہیں بڑا ملک خوشحال ہے, ساریاں نوں کاراں مل گئیاں, سڑکاں پر گئیاں, تینوں کی پتا بھی لوگوں نے کس طرح ادھار لیاں, کتنا بھکھے مر رہے ہیں, امیراں نے بینکاں تو لیاں, غریب تے مر گئے مگر تینوں غلط طرح دین والے آگے سب ٹھیک ہے. کیوں علی درساد بانان شعیر گردن مرحب شکن خیبر بگی, مرحب جیسے پلوانوں دی گردناں توڑ دیتیاں. جڑا خیبر چوں نکلیا اور نے آخیا علی تو مقابلے لے آ گیا, تینوں پتہ ہے کہ خیبر جانتا میں مرحب ہے اور میرے مقابلے چ اج تک کوئی نہیں آیا, میں تجربہ کار جنگجو ہاں, اڑا دوں گا تیریاں بوٹیاں. تو حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے مرب تو جو مرضی کہندا پھر ان اللہ دی سمتنی امی حیدرہ, میں وہ جڑی ماں نے وہ نام حیدر رکھیا, میں شیر ہاں, میں کچھ دوں گا ٹکڑے اڑا. تو اللہ رب العالمین فرماؤں دے اے حصہ کتاباں گم ہو گیا, عالماں نوں یاد نہ رہا کہ انسان جدو پیدا ہوا ہے جانور نہیں پیدا ہوا. یہ لیے اللہ تعالیٰ پیشگی اعلان کیتے کہ حکمران آ رہا. اس تو جڑے لوگ آتے نا کہ نہیں دین دا حکومت نہ کوئی ٹل گئی, دیندار بعض اس تبلیغ ہونی چاہیے, نیک نصیحت کرنی چاہیے, بعد چھڑ دیو لوگ آپ پہ فیصلہ کرن کی کہنا توبہ توبہ توبہ. وہ انسان تے بنیا ہی خلیفہ, نہ مولوی بنیا نہ واعظ بنیا, خلیفہ کہ حکومت سنبھال کے بوے, ملک دا کنٹرول سنبھالے. اللہ نے تھوڑی جی زمین جڑی ہے اللہ دیا حداں قائم کر کے وکھاوے, ایس امتحان تھوڑے جا پورا اترے, پھر اللہ آخیا تو تھوڑے جا ایماندار ثابت نہ اللہ جنت لے لا دنیا دی ہمیشہ جی. جڑا اتنے ہی فیل ہو گیا تو عیسیٰ علیہ السلام فرماؤندے جڑا نوکر ایک جوانی چ بے ایمان ہویا وہ حوالے لاکھ کوئی کرتا, پھر جدو اتنے تو فیل ہو گیا نہیں ایمانداری نہ چلا کے کھا سکیا, اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں بھی چھین لینا اگ چ پے کر جواب دینا, تو میرا حکم نہیں مان سکے. تو خلیفہ جدو بولیا جاتا وہ مطلب اس کو اقتدار ہوگا, حکومت کرو گا. اس تو ریاست اور حکومت تو بغیر موڈیا قرآن دا جڑے دین دا نام لیں بالکل دین تو بے خبر ہے اور دین نہ ٹھٹھا کر دیا. یہو جہا واضح و تبلیغ اور مسئلے مسائل دا دین عیسائیاں دا ہو سکتا, بدھا دا ہو سکتا, اللہ دا دین نہیں ہو سکتا. اللہ دے دین دا پہلا سب کے خلافت حکومت سنبھال اور نگرانی رکھ کے دنیا کی ہو رہا, نیکاں نو انعام دے بداں نو سزاواں دے. اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 یوم, 40 دن بارش رحمت دی ہوندی رہنا وہ ایک حد قائم کر دی. صرف ایک مجرم نو سزا دیتی جائے, چور دا حج کرتا جائے, دانی سنگتار دا, یہ 40 دن دی اس با برکت بارش نہ زیادہ بہتر. وہ کی ہے فصلاں پکنیاں جانور پڑن گے, یہ امن ہوتا.
دنیا سکھ دی نیند سوندی ہے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، امن اللہ دی حدود کا خلافت، اور خلافت تو میں بات مختصر کرنا پھیل جانی ہے کہ 2-3 سے اپنے آپ نکلی، جڑا خلافت سمجھ گیا نا، خلیفہ کون ہے؟ نائب ہے، اصل حاکم نہیں ماتحت ہے، ماتحت جڑا ہوگا انہوں پھر لازماً پتہ کرنا پڑے گا کہ اصل حاکم کون ہے، وہ صفات کی ہے، وہ عادات کی ہے، وہ کی چاہتا کی نہیں چاہتا، ایت تو بغیر خلیفہ اگر اپنے آپ مرضی دے کام کر لگیا، خلیفہ نہیں رہا، باغی ہو گیا، انہیں بالکل اصل حکمران دے خلاف اعلان کرتا بھی میں نہیں تینوں منتا، میں مرضی کروں گا، ہن خلیفہ نہیں سرکش باغی، اور اس پار ہوئے جب بندے دی سزا اللہ نے جہنم رکھی۔ فتاوی آن لائن تے سی، ہن بھی دورا دیاں ساری دنیا دے انسانی حقوق، اسلام جڑا آندا غلام بناؤ تے لونیاں بناؤ، میں نہ بھی رعایت کی بالکل آندا جانوراں تو بدتر آدا، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ دنیا دی حکومت دا باغی جڑا کوئی جوائی بٹھا کے بنا کے بٹھاوندا پھانسیاں تے لٹکدے جیلاں، اگر تسی من دے تو انہوں عقل ہوندی کہ کافر جڑا کی ہے خدا دا باغی، انہیں مالک کائنات نو چیلنج کیتا، او دے رسول نو منن تو انکار کیتا، اس تو اولئک کالانعام، اور ڈنگراں دی طرح انہوں نے منڈیاں چ وکنا چاہیے، اور جنوں جڑی پسند آوے مر لے کے جانا چاہیے، انسان ہے، انہاں نوں حقوق دین دا کوئی سوال پیدا ہوندا؟ انساناں دی گل کرو جڑے اللہ رسول نو مندے، انہاں دے حقوق ہے، ایک کافراں دا کوئی حق نہیں، نہ کوئی ہاتھ جوڑیا کرو کہ اسی کافراں نوں کی جواب ہے، کاہدا جواب دینا؟ دنیا دی کوئی فوج اور پولیس مجرمہ کے ہاتھ جوڑ دی ہے کہ یار اسی تیرے نال سلوک کرے معافی دے؟ نہیں، وہ لے کے اس بنوں لٹا کے چھتر پھیرا دے۔ اس تو کفار دے بارے چ گلاں نہ سنیا کرو، نہ سوچا کرو بھئی یار اسلام کی جواب ہے، اسلام جواب دیندا کہ خدا رسول دے باغی ہے، جویں دنیا دی حکومتاں دے باغیاں دا کوئی حق نہیں، انہاں دی جائیداداں حکومت ضبط کر دی ہے، انہوں نے سزائے موت دیندی ہے، اس ملک چ انہاں دے رہن دی کوئی گنجائش نہیں ہوندی، پاویں وہ ذاتی طور تے شریف ہون نیک ہون، باغی ہونا ہی بڑا جرم۔ اس تو اللہ دی زمین تے رہ کے وہ باغی کوئی حق نہیں رکھتے، نہ انہوں نے کوئی نیک سلوک کی توقع، انہوں صدقہ اور خیرات دینا بھی کفر ہے، سوائے یہ ذمہ ہون، ساری رعایا بن جان، پھر سارے ذمے آ جاتا بھی تے یار پیریں پی گئے، انہوں مڑا چنگا دے دیو، ورنہ کتے نو روٹی کھونا سواب ہے، حربی کافر نو نہیں، جنہوں نے ساری جنگ ہے، سارے دشمن ہے، انہوں نے خیر خیرات دا کوئی سوال ہے، دین نو سمجھو۔ خلیفہ اس پاروں جس آدمی نے اپنے اصل مالک نو نہیں پہچانا، پہلا تو اتنے خلیفہ ختم ہو گیا، بھائی مستخلف نو جان جنہیں تینوں اختیارات ڈیلیگیٹ کیتے ہیں، اصل وہ کون ہے؟ اللہ دی معرفت نہیں حاصل ہوئی، خلافت دا پہلا ورقہ ہی پڑھ، اور یہ اندر اگلا دوسرا سبق آ جاتا، اگر یہ نائب ہے، نائب ضرور پوچھنا بھئی حضور میں آپ تے اپنی مرضی نہیں کر، میں تو ماتحت تھا، میں نے ہدایتاں دیتیاں جائیں، دتا جائے کتاب تا یا ایسے لکھ کے دتا جائے کہڑے کام میں کراں تے کہڑے نہ کراں، اے کی ہو گیا نبوت کہ لازماً پھر شریعت اترنی ہے، حاکم نو خود دسنا پینا کہ تو میرا ماتحت آ کام کریں گا میں خوش ہوں گا، انعام دوں گا، ادھر جائیں گا پھر سزا پائیں گے۔ اور تیسری بات ہے بھائی حاکم جڑا اصلی ہے انہیں ضرور ایک دن وہ کو محاسبہ کرنا ہونا کہ تو میرا ماتحت سی، تینوں آ حکم دیتے سی، کیتے ہی ہو کہ نہیں کیتے، کیتے ہے انعام، نہیں کیتے سزا، اے اشارے دے طور ہر بندہ جدوں پڑھو گا انی جائر فی الارض خلیفہ چ آ گیا کہ تو اصل حاکم نہیں، حاکم ہے، اس تو پہلا میری پہچان کریں، مینوں ٹونڈی کہ اصل حاکم کی ہے، تو شانہ کی ہے، دوجے نمبر تے میری مرضی دا پتہ کریں، میری کتاباں نوں پڑھ کے رکھیں، میرے نبیاں رسولاں نوں منیں، تے تیجے پاسے تیار رہیں بھئی جدوں تیری ملازمت ختم ہوئی نا ادوں میں پھر کٹہرے کھڑا کر لینا، تیرا پورا محاسبہ ہونا کہ کم چاہیے کر کے آیا تے نام، ورنہ ابدی جہنم ایندھن بنے گا آخرت۔ اے تین چیزاں جڑے شروع تو میرے کو بہن تو جان دے، اے تین بنیاداں جب تک مضبوط نہیں ہوندیاں، اور دین دے عالم اتنے کتاباں لے کے واز کر کے یہ دماغاں نہیں رچاؤندے، نہ کرپشن جانی دن بدن کام خراب ہے، جڑے لوگ انہاں شعبے نال تعلق رکھتے نا جدوں دس دے میرے پیراں تھلوں زمین نکل جو آندے مولا تانوں کی پتہ اس کیبل کی برکت نال کی ہو رہا، یہ کتوں تک نوبت پاؤں گی؟ سکے بھن بھرا جڑے اچھیاں سوسائٹیاں آپس کر بالکل وہدے آپس ہی لمے پی جاندے، یہ ہونا سی جدو جانور بن کے رہ گیا، پھر حلال و حرام کتنے ہے؟ پھر یہی ہے بجے بیوی کی تو ماں کی عورت ہی ہے نا، یہ دہڑیے کہیں گے کہ پھر فرق ہی ہے نا، لے گئے ادھر بالکل برباد کر کے رکھتا، اور دنیاوی دعائی دینی ہے اگے کچھ مارا موٹا پتہ چل جاتا سی، جا کے سی ڈی جڑیاں سی یہ لڑکیاں لیندیاں سی دکانوں تو وہ بھی گل جاتی، ایسا ہو گیا ہے جڑا موبائل نکلا جس نہ مرضی جرانے لاؤندے نا کسی نے بھی نہیں پتہ لگا، یعنی انسان نہیں رہے، سجی اکھن نہیں ہوگی، دین والا پہلو انہوں نے بالکل ختم کرتا، یہ ہن حیوان ہے
اور حیوانوں کا یہ کام ہوں، کھاؤ مارو ایک دوسرے سنگ مارو، سوائے فساد دے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ نے آخیا خشکی بھی بھر گئی تے سمندر بھی بھر گئے ہر جگہ سے، جدھر نظر مارو گے تباہی تباہی۔ اور کسی ایک ملک کا حال نہیں ہے نا کہ وہ مسلمانوں کا جنہوں ترقی یافتہ دے اتنے بھی ادوں پیڑا بالکل جانور بن کے وہ تباہ ہو گئے، کرتوتا پڑیا۔ ورنہ جب تک اسلام سی، اللہ کا دین سی، دنیا خوشحال سی، امن اور سکھنا وستی سی، نہ کوئی خرابی نہ کوئی برائی، امن خوشحالی۔ اتنے لوگ بہتے سی 30 آدمی ایک مکان سے کٹھے ہو جاتے۔ امام قرطبی الجامع الاحکام القرآن لکھا یہ تعلیم پیدا کر سکی، یہ سکولوں اور کالجیاں ڈگریاں یہ ایک بھی پیدا کر سکیاں اجاں دا نہیں۔ ڈاکو بنائے چیئرمین ہیں کارپوریشنوں کے، جنہ وڈا افسر ہے انہیں ہی لٹ رہا، بعد گرفتار ہوندے پھڑے جاندے نہیں باغ آؤ، کوئی علم انہوں نہیں روک سکتا۔ انسان نہیں بنے انسان ادوں سے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا 30 مسلمان درویش ایک مکان جمع ہوئے، روٹیاں دی تھوڑیاں، انہوں نے ٹکڑے کر کے نہ اس مکان سے رات نو رکھ دیتے، بتی جتی بجا تے درویش بہ گئے۔ جدوں بعد بتی باڑی تے روٹیاں اداں ہی پئیاں سی، کسے نہیں کھائی، یعنی ہر ایک چاہتا رہا بے دوجے نال دے کھا لان یار میں بھکھا بھی رہا جو سرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اللہ دا آپ تنگ ہوندے ہے، خود بھوک نے انہوں نے لاچار کیتا ہوندا، مگر وہ دوجے نو حق دیندے، انہاں نو کھانا چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام تے جدوں آیت اتری وہ بھی شان نزول ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کو مسافر آ گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اعلان کیتا بھائی کون ہے یار میرے گھر سے بیویوں کو پتہ کیتا، بس اللہ دا نام ہی ہے، اللہ دا پیغمبر خزانے ٹھیر ہونا آپ دے قدماں، مگر آپ نے ہاتھ نہیں لایا، اس دولت نو ہاتھ نہیں لایا۔ شام ہون تک لٹا کے اٹھنا، غریباں نو دے دینا، اپنے گھر پک گئے، 2 مہینے چولہے اگ نہیں بڑی۔ ایک دن رسول کریم علیہ السلام اسی طرح ہی نماز کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر کہنے والے سی، یاد آ گیا صفاں چیر دے نکل گیا۔ بعد چائے پوچھا کیا یاد آ گیا سی 2 دینار جڑے سی حضرت عائشہ نو دتے سی، وہ پوچھن گیا سی جے نہیں غریباں نو دے سکی گھروں کڈ دے۔ نبی دے گھر چ رات اس طرح نہیں آنی چاہیے کہ وہ گھر چ کوئی سونا چاندی پیا ہو۔ اینو اللہ دے پاک رسول نے کتے پونک دے تے بدنام کر دے، دنیا دے مردار کھان والے ایسی پاک ذات تے تہمتاں لاؤندے جنہاں دی زندگی اس طرح گزری کہ دنیا نو ہاتھ نہیں لایا۔ آپ نے فرمایا کوئی ہے جڑا اس مہمان نو رکھے، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے آخیا یا رسول اللہ میں لے جانا، اور لے گئے۔ گھر جا کے پوچھا، بی بی نے آخیا بے اللہ نہیں ہے بچیاں جوگا ہی کھانا، تو ہن مہمان لایا تیرے میرے جوگا بھی ہے کیا؟ ہن یہی طریقہ ام سلیم، تو جدوں میرے مہمان دے کے کھانا رکھیں بچیاں نو تے بڑا برو کے سواں دے، جدوں رکھیں گی نا تو دیوے نو ٹھیک کرن دے بہانے نا بھی یہ جڑا دیوا بڑھ رہا بتیاں ہوندیاں سو سے روح بھئی یہ میں ٹھیک کر لگی بجھا دی تے کام چل جاؤ گا۔ اللہ بتی بجھ گئی۔ حضرت ابو طلحہ صرف ہاتھ مار دے رہا نال نیرے کھاندہ مہمان ہی رہا، انہاں نہیں کھادا۔ تے جدوں رسول کریم علیہ السلام کو اللہ کی طرف اطلاع ہو چکی، آپ نے فرمایا ایسے مومن بھی ہیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، آپ بھکھے ہوندے ہیں دوجیاں نو کھواؤ دے۔ اس علم تے ہے برکت، یہ علم صرف یہ سکھاؤ گا بھی یہ دنیا اگے ہے کوئی نہیں، جنہ پائی دا لگتا لٹ لو، یہ تو سواد چارہ ہی کوئی نہیں۔ جدو تھی کنڈے والا درخت بیجنا وڈنے کنڈے، جدو علم ہی ہے بے تو گاں کچھ نہیں، تو صرف ایک جانور ہے، کھان پین لی تو شہوت پوری کر لیا ہے، کہتے نہ روکو، اور روکنا ہے بھی بے وقوفی۔ پھر فلسفہ ہوئی ہے بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ رہے، موجاں کر لا گاہ ہے کچھ نہیں ہو، کانوں وقت گواؤں پیا، یہ ضائع نہ کر جڑے 2-4 دن آنند کر، یہ تو سوا کچھ نہیں ہونا۔ کہ جدوں خلیفہ یاد آ گیا کہ تو جانور نہیں، تیرے تو پہلا تے اللہ نے انہیں اعلان کیتے منادیاں کیتیاں کہ ہن ایسا پیدا ہو رہا ہے کہ میں اپنی روح پھونکنی، میرا وہ خلیفہ ہونا، انہیں میرا نائب بن کے دنیا سے حکومت کرنی، مگر دلی دل بیدار تھی، دل بیدار پیدا کر کے دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری۔ دل مر گیا کچھ بھی نہیں، جسم موٹا ہو گیا، اینوں خوشبوئاں نہ مر لیا، اتنے لباس اچھا پا لیا، وچ انسان ہے نہیں، دل مر دل۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، انہوں نہ جیندا کیا جڑے چلے پھر دے ہے، زندہ انہوں من جدا دل زندہ، اور فاقیاں اور غربت دے اندر بھی زندہ ہے،
اور انہوں دا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، اس دنیا بھی رب نے انہوں دا مرتبہ بلند کیا، انہوں دا نام نہیں مٹیا، انبیاء دا، اولیاء دا، صحابہ اور نیک لوگوں دا، وہ پاویں نہیں سی حکمران اج بھی انہوں دا نام آتا سی سر نہیں کر دیں کہ رحمت اللہ رضی اللہ عنہ انہاں ظالماں تے لعنت اتبعوا فی ہذہ دنیا لعنت، اس دنیا جی لعنت پیچھے لگ گئی ہے، جڑا کنجر جانا جدو ذکر ہوتا آ حرام دادا سی ملک تباہ کرتا رہا، کوئی نہیں یہاں دے پلے کوئی نہ، اور یاد رکھو جڑے یہاں دے گرد ہواری نا جنہوں نے بڑا یہاں چک دے وہ بھی تنہائی گالا کر دے، کوئی یہاں دا ادب نہیں ہوتا، کوئی احترام نہیں، دنیا دے کتے ہوندے مطلب ہی رڑے ہوندے، کوئی عزت احترام نہیں، مگر نیک لوگوں کا ادب احترام ایسا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد، مکان انہوں نے ایک عورت آئی، بڑا سفر کیتا، کوفیوں آئی، خامد مر چکا سی، 6 بچیاں دی ماں، حکمران کو پہنچی کہ امیر المومنین امت دا باپ ہے، وہ دا کام ہے کہ بچیاں دی شادی کرے، واقعی وہ جان دے یہ سارا ملک میرا، میرے بچے ہیں، میریاں بچیاں، انہاں کو موجاں کر دے، جا کے جس وقت کار حضرت امیر المومنین کر نہیں سی، وہ بہ گئی آپ دی بیوی کو فاطمہ، ہن فاطمہ کون سی؟ فاطمہ دا باپ حکمران رہا سی عبد الملک، ایڈا وڈا حکمران، کیا سکہ سونے چاندی دا وہ نہیں بنایا، اس تو پہلا مسلمانوں دا کوئی سکہ نہیں سی، اسی وہی بھرتے سی جڑا رومیاں اور ایرانیاں سی، اسلام دا سکہ ان جاری کیتا، 2 پرا حکومت کر چکے سے ولید اور سلیمان ہے، ہن خامد بھی حکمران سی، بہ گئی، پہلا تو نے مکان ویکھیا کہ مکان دیاں دیواراں دی نہ مٹی ڈگ گئی، پریشان ہوئی، جب تو نے سوچا کہ اپنا گھر رہ گیا، میری مدد نے کی کر لی، فاطمہ نے پہچان لیا، کہنے لگی بہن کی گل، کہنے لگی میں امداد لی آئی سی، میرے کوئی معلوم نہیں ہوں امداد میری ہونی، یہ اپنا گھر ٹٹا، تو فاطمہ نے کیا ہے گھر بڑا آباد ہوندا سی، بہن بڑیاں رونقاں ہوندیاں سی، مگر جدوں عمر دے کندھیاں تے لوگوں نے حکومت دا بوجھ رکھ دیتا، اس دن تو اللہ تو ڈر گیا، انہیں اپنا گھر ویران کر لیا، امت دے گھر سنوار لے، تو فکر نہ کر تیری مدد ہو۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آ گیا، دل جنہاں دے زندہ ہے، آ کے گھر چی کھوئی سی، پانی کھڈن لگ پے، مٹی پا کے گارا بناؤ لگ پے پائی، نالے وہ بیوی وال کری مڑی ویکھ دے تو عورت کہن لگی آپ دی بیوی نے کہ تہاڈا ملازم بی بی جی بڑا بے حیا ہے، ساڈے وال بار بار ویکھدا، انہیں آخیا بہن ملازم کوئی نہیں، یہ حکمران ہے عمر بن، جس کو تو فریاد لے کے آئے، بیچاری اور پریشان ہویا، آپ نے پوچھا کی آندی ہے، دسیا، اسے وے کاغذ منہ دھویا، انہوں پروانہ لکھ دیتا، بجا گورنر کوفہ کو پیش ہو جا، لکھ دیتا کام تیرا ہو جو، لے کے چلی گی، جدوں جا کے گورنر پیش ہوئی، رب دا کرنا ہوا، عمر بن عبدالعزیز فوت ہو چکے، مگر اس بی بی نو کوئی پتہ نہیں، جدوں انہیں پروانہ رکھیا گورنر بہت رویا، وہ دی اکھاں جو آنسو گرے، یہ ڈر گئی بھی پتہ نہیں وچ کی لکھیا، مگر بعد جو نے آخیا بہن تو پریشان نہ ہو، اصل بات ہے کہ جس نے ایک بندے دا تو خط لے کے آئی، وہ دے بارے خبر آ گئی کہ دنیا چھڑ گئی، ڈری، پتہ نہیں حکم دی تعمیر، فرمایا تو یہ فکر نہ کر، عمر دی موت تو 20 سال بعد ہی تو یہ خط لے کے آؤں دی، اسی اونا ہی ادب کر دے دلا دے دی، وہ دی حکومت کوئی جسمات ہے، وہ دلوں سے راج کرتا سی، ساڑی روح سی، یہ صرف دل بیدار پیدا کر کے دل خابیدہ ہے، جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے، مگر رونا ہے بھائی بے ایمانہ تے آکھنا سی یہ ہو جائے اسلام منو، کوئی اللہ توبہ کریا کرو تسبیحاں، اور مسلمان ہی اٹھ کے دعائی دین لگ پے، عالم فاضل کہ نہیں حکومت دی گل چھڈو یار، کوئی ذکر اذکار کریا کرو، وہ کیڑا ذکر اذکار ہے، خلیفہ اللہ تو پہلے کیتی کہ بڑیاں مخلوقاں ہو گئیاں، فرشتے تھوڑی تسبیح و تقدیس کر دے، ایک حکمران دیکھنا ہونا میرا حکومت سے پہ کے میرے قانونوں کی پابندی کرائے، میں انہوں انعام دیا، خلاف کرن گے تے سزا پاؤں گے، اس تو ایک ٹکڑا ایسا ہے بس دنیا جہان دا لٹریچر کھنگال گیا، صرف قرآن کی برکت نہ سامنے آیا، بے حیوان نہ بن، تو ایک چار پایا نہ بن، خدا دا خلیفہ بن، اللہ نے اپنے تو بعد تھلے دی سیٹ تینوں دیتی ہے، وہ جا بن کے وکھا جڑا قیامت نے اللہ بھی فخر کرے، ہاں کئی باری بات ہوئی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام دے بارے جڑا سی پڑھنے ہیں کہ تینوں نہ پیدا کرتا دنیا نہ بناؤں، وہ ٹھیک ہے، اتنا حدیث نہیں ثابت نہ قرآن سے، مگر گل ٹھیک ہے جائے ملا علی قاریاں وہ کی ہے، میں نا رسول اللہ تے بہت سچی، میرے کو جو سنتے پھر عالم جتھے تم گیا ہے، میں کی جانا سی اقبال گیا کہ ہر بندہ اگر اس لائق نہیں نہ بن کے اتوں مردا کہ اللہ کہے جے تو نہ جمنا ہوں تو میں بدماشا نہیں پیدا کرنی سی، مینوں فرشتے نہیں سی آندے کہ نہ فساد پھساؤنا،
میں نہیں سی جانتا پہنچاؤنا، انہوں نے نہیں بنائی، تیرے ارگا ایک ہی نکلاوے نا کروڑاں وہ نہیں بنائی۔ اس سے علامہ اقبال فرماؤں دے عالم ہے فقط مومن جہاں باد کی میراث، یہ دنیا کہ دی ہے اصل تو اس مومن دی جڑا اللہ ری جان دینا، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، جن میں اللہ یہ شاباش نہ دے اس دن کہ تو نہ ہونا ہوں تو دنیا کیوں بناونی، اے مطلب ہے بنائی اللہ پاک نے آپ ہی، مگر امتحان ہو رہا جڑے اداں دے بن کے وکھا اللہ شاباش دے گا، تے جتھے اللہ نو نعوذ باللہ سے شرمندہ کریں اللہ نو بگڑتا ہوتا کوئی، میں شرمسار سے ہونا، فرشتے کھڑے ہون گے اس علامہ اقبال کیویں آندا عاجزی دے طور تے روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر، فرشتہ اسے اکھاں مارنیاں بھی ہونے چنگے ہیں ایسی بنائے اداں دے نہ بنو، وہ جب بن کے مرو کہ اللہ کہے یار تہانوں سامنے رکھ کے میں دنیا بنائی اور بگڑے والی نہیں بنائی، نہ مر گیوں غلام رسول اللہ گھل ہو آب حیائے، اے نہ تانیاں دا فرشتاں دا مولوی غلام رسول آندے اے انسان تو شرم نہ کیوں نہیں ڈب کے مر جانا جدو برے کام کرنا، نہ مر گیوں غلام رسول اللہ گھل ہو آب حیائے، تانے چڑکاں تین سر پارے، وہ فرشتیاں دا پتہ ہی انہاں آکھیا سی فساد، تانے چڑکاں تین سر پارے، سنگ ہوے ٹل جائے، پتھر ہوے وہ بھی پانی ہو جائے، شرم کر نہ خدا نو تم اس طرح لاجواب بنا تے نہ فرشتیاں نو موقع دے، انسان بن کے مر، انسان جڑے بنے دنیا جی ہوئی زندہ تے آخرت جی ہونا واسطے اللہ پاک نے وہ زندگی رکھی ہے، باقی اگ دا بالن ہی بننے نا سڑن گے اتنے، تے اتنے تے جڑا سڑنا دنیا چی معیشت زن کا جینا حرام ہویا، ایک بندہ دسے جڑا جینا ٹھیک، سب ڈپریشن پریشانی، کوئی کسی کو کڑی دا ویاہ نہیں ہوندا، کدھر ملازمت نہیں ملتی، یہ عذاب ہے، اس تحریک نے اس دجالی تہذیب نے بالکل لوگوں نے اس دنیا کی جہنم بھیج دیا، ایتھے اوکھے ہوئے گاں تے جڑا پوچھنا پوچھ، اللہ کو توفیق منگیے جو اللہ نے دسیا کہ تیری پیدائش تو پہلا یار تیرے خلیفے ہونے دے اعلان کیتے ہیں، کوئی لاج رکھ دی خلیفہ بن کے وکھا، کوئی علاقہ لے جتھے دین چلتا ہوئے، تو کہہ سکیں ایدہ نہ ہوئے بھی حسنی مبارک اٹھیا مصر والا انہیں بھی جان چھڑاری توبہ توبہ میں نہیں حزب اللہ دے نال، حزب اللہ نو کچل دیو میرا کوئی تعلق نہیں، سعودی نہیں بولے کوئی ملک نہیں، ایران بولیا ایک ادا اور کم دے کہ نہیں مار دیو جنہیں مارنے، سانو نہ کوئی چھڑنا کوئی نہیں، انہوں نے جی اتنا ہی رہی واری واری سارے چھتر کھان گے، حق تے اسی کٹھے ہو جاندے آندے کون ہے حزب اللہ نو چھڑن رہا، کہڑے حزب اللہ ڈاکو بدماش ہے، ڈاکو بدماش اسرائیل ہے جنہوں تو کئی سو بم انہیں رکھیا، کوئی کنجر نہیں ڈکتا نہ معائنہ کراؤں اپنا، مسلمانوں غریبوں مار دے، ایسے لوگوں تسی تنگ کر دے جڑے بیچارے ظلم نو ختم کرنا چاہتے، مگر کمزور دا یہ ہوئی حال ہوندہ، تسی سنیا ہے واقعہ ابو العلا مری دا، علامہ اقبال فرماؤندے عرب شاعر گوشت نہیں سی کھاندا سبزی خور کہ نہیں جانور نو دکھ نہیں دینا، ایک دن دعوت تے گیا سی کہ ٹٹر بھنیا اگے رکھ دیتا، تتر جیسے پلیٹ چایا تے شاعر سی کہن لگ پیا اور تتر تو کی برا کام کیتا جدی سزا تینوں ملی بھی تو اڑدا سی تے ایتھے ہن تھالی چ پی گیا، نتیجہ کی سمجھاونا، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے عدل سے، ہے جرم ضعیفی کی صدا مرگے مواڈا، جڑا کمزور ہوگا انہوں دنیا چھڑن دی، تتر ماڑا سی اگلے نے گولی ماری مر گیا، تو جڑے ماڑے بن گے جتیاں کھان گے، اور جے قرآن تے عمل کرن گے وَإِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ، جویں نماز عقیم سے اداں لکھا کہ مسلمانوں ہر قسم دے ہتھیار جڑے مہیا کرو، ایٹم بم تے ہائیڈرو ٹیر لگے ہون، ورباط الخیل کوڑے بھی جڑے تواڈے دروازیاں تے بدھے ہون، ترہبون بعدو اللہ عدواکم، تواڈے تے دین دے دشمن گھراں وچ بیٹھے کم دے ہون، تے مسلماناں میری آکی دی ہارا ہوگا، قرآن تے عمل چھڑ الٹا کہنے لگے نہیں اسلام تے واز تبلیغ دا دین ہے، واز تبلیغ دا دین سی تے رسول اللہ نے مدینے جا کے جنگ تے جنگ کیوں کیتی، صحابہ کرام دنیا تے چڑھائیاں کیوں کیتیاں، اس دین غریب نو ماڑا نہ کرو، نہ اینو کمزور کرو، جو تبلیغی واز ایسے کرن والے ہیں کہ نہیں دین صرف واز نہیں، انہوں نے آکھو یار اگے تھوڑے مسلمان ماڑے رہندی سہندی کسر کیوں کر دے، انہاں نو طاقت دیو، ہمت پیدا کرو انہاں کہ اپنی جات بیدار ہو جاؤ، ہتھیار مہیا کرو، دشمن دے مقابلے چیک ہو جاؤ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ دیو نا جی کوئی اور بھی بسم اللہ۔
الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ یہ درخواست جڑی ہے یہ بارے کل بھی مینوں مسجد دے کئی سارے اپنے محترم ساتھی ملے، میں بھی ذاتی طور سے جاننا کہ مجبوری پاروں اپنے ساتھیاں چوں مسجدیاں چوں 20,000 روپیہ قرض لے لیا، مگر مجبوری سی سود تے لے لیا، ایڈی وڈی لعنت 1500 روپیہ ہر مہینے سود دینا پیندا، جان نہیں چھڑتی، بیماریاں نے کر جڑا بالکل انہوں ناکارہ کر دیتا۔ یہ 20,000 دی رقم اللہ دا نام لو تے پوری کر دیو، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اے جمعے تو بعد میں انہوں دے حوالے کر دیا تے میرے تواڈے لئی آخرت دے نجات پاؤں دا یہ بھی ایک وسیلہ بن سکتا۔ سارے پرائے پوری کر کے جاؤ، اگر دے دیو گے ہن ٹھیک ہے، نہیں تے ہور کوئی اپنا وعدہ کر کے نا یا بعد پجوا دے۔ اے 20,000 دی رقم زکوٰۃ چوں یا جس طرح بھی ہو، نالے سود غریباں دے سروں لتھے، قرضے تو جان چھٹے، بیماریاں تو چلو اللہ تعالیٰ شفا دے، مگر اس تو انہاں دا کندھا جڑا انہوں ہلکا کرو۔ یہ 20,000 دی رقم جڑی ہے پوری ہونی چاہیے۔ ماشاء اللہ بہت میرے اتنے ساتھی ایسے ہیں جڑے کلا بھی کہہ سکتا مولوی صاحب میں آپ ہی دے دینا، رب توفیق دے۔ اے سوالات جڑے ہیں کی ڈگیا تھلے انہاں دے بارے انشاءاللہ پھر ہی ہونا۔ خلیفہ ہونے کے تقاضے کیا کیا، علامہ آدم علیہ السلام سے کون سا علم ہے جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ اے تقاضے تے بہرحال آ گئے کہ 3 تقاضے تے بالکل خلافت دے لفظ چھپے ہیں کہ خلیفہ بناؤ والے پہچانے کہ اصل حاکم کون ہے، دوسرے پاسے اس حاکم دی مرضی یعنی شریعت دا علم حاصل کرے، نبی تے ایمان لے، اور تیسرا مواخذہ جڑا پکڑ کہ عدالت جو پوچھ ہونی ہے کہ صحیح کام کیتے غلط وہ دی تیاری کرے۔ اے 3 تے بالکل بیان ہو چکے۔ اللہ آدم علیہ السلام آ جاؤگا، ایڈی چھٹی یہ گل نہیں مکنی، انشاءاللہ تے خطبے آندے رہن گے کہ وہ نہ کی سی تے سجدہ کیے سارے آ جاؤ، مگر ایڈی کال دا کوئی فائدہ نہیں، یہ نہیں بات سمجھ آنی۔ وجہ کا ضالن فہدا، آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ کیا ضالن کا ترجمہ درست ہے؟ بسم اللہ بعد میں برکت در سند کے مفہوم در یہاں سند سے رکھو انشاءاللہ نے زیادہ بات یہ جی چیزاں پوچھا کرو، وقت اگے زیادہ ہو جائے۔ ہاں جی، اے مولانا فقیر اللہ صاحب کتاباں لے آئے، 2 کتاباں بہت ہی قیمتی ہے، کئی لوگوں نے تک وہ ختم نبوت لے لی ہے، مفتی احمد شفیع صاحب دی۔ کل بھی جامعہ سلفیہ تو 2-3 استاد آئے تھے، ایک قادیانیہ دا فتنہ بڑا زوراں تے ختم نبوت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ دی 3 حصے وہ اکٹھے، قرآن دی روشنی، حدیث دی اور علماء امت دی۔ بنا جنا پڑھیا حاجی صاحب میرے سامنے بیٹھے نے آکھیا مولوی صاحب کمال کر ادوں گاں کسی نے کی سمجھاؤنا، یہ ختم نبوت بھی ضرور لے کے رکھو، ہتھیار کول ہونا چاہیے۔ اور تاریخ دعوت و عظیمت جڑی سید ابو الحسن ندوی نے لکھی کہ جیوں تو اسلام چلیا، جے اللہ دے رسول تے نبوت بند ہوئی ہے تو رب نے گارنٹی دیتی ہے، حدیثاں بھی ہے، رب نے وعدہ پورا بھی کیتا۔ پر جدوں کوئی چیلنج درپیش ہویا مسلمان کسے میدان، اللہ نے کوئی بندہ دیتا۔ اے انہاں دی تاریخ ہے نیک لوگاں دی، امام حسین تو لے کے شاہ اسماعیل شہید تک، ابن تیمیہ دی وکھری ایک جلد ہے۔ یہ کتاب بھی اگر اللہ نے کسی نے کچھ دیتا نا پیسہ ہے پڑھن والی ہے کہ مایوسی والی گل کوئی نہیں، جدوں لوگاں ویکھیا ہن تے کم مسلمان دا ختم ہے، کوئی نہ بندہ کوئی جرنیل نکلایا، شاعر نکلایا، فقیہ نکلائے۔ تاریخ دعوت و عظیمت بہرحال دونوں کتاباں بہت ہی عمدہ رالا، اگر اللہ نے استطاعت دیتی خرید۔ اے کی لکھیا؟ مرچوں چائے کی پتی موبائل اور ہر چیز میں ملاوٹ، ہر ایک کا دوسرے کی جیب میں، ایسے مسلمانوں کی پوری سزا پوری دنیا اب بھی کم ہے۔ بالکل جو یہ کام کر دے تو پھر نتیجہ بھگت رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دا کسی نے کوئی خاص تعلق نہیں، دین پاروں ہی ہے نا، دین تے چلن گے۔ ایک ساتھ بی بی نے لکھا دعا کی طالب، یہ شعر اپنی زبان سے پڑھ کر میرے لیے دعا کریں۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ میری بچی نے بہت پیاری دعا کی ہے، اس تو اچھی آرزو کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک مسلمان جڑے سینے چ اللہ نے ایمان رکھا نا، وہ سب تو وڈی تمنا اور خواہش یہی ہے کہ وہ مرن تو پہلا مکہ جائے، مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ مدینہ کا مسافر جب کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا۔ شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ دے پانجے ہائی سکول سے انگریزی دور جلسہ ہو رہا سی سیرت نبی دا، وہ شاعر سی، انہوں نے پیامی نے آخیا تو کہ نظم پڑھ، انہوں نے جیسے پڑھی پورا سکول روندا سی، وہ بھی روندے سی۔ فرمایا پیامی موت سے ڈرتا نہیں
پر آرزو یہ ہے کہ پہنچے روضہ خیر الورا پر موت سے پہلے۔ موت کی کوئی گل نہیں، مگر اللہ ماری طاقت پیامی موت سے ڈرتا نہیں، پر آرزو یہ ہے کہ پہنچے روضہ خیر الورا پر موت سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ میری بچی کی خواہش پوری کرے، قبول فرمائے، موقع دے مدینہ مروا حاضری دا مکہ مدینہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اے اپنے مدنی صاحب کتاب لے کے آئے تو اکثر لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نوں، اللہ دے دین دا خادم ہے، عیسائیاں یہودیاں ہندوؤں نوں جواب دینا، بہت ذہین ہے، حافظہ۔ یہ انہوں دی لکھی کتاب ہے اسلام میں خواتین کے حقوق جدید یا فرسودہ، کیونکہ یہ بھی اس دور بڑا فتنہ ہے کہ اسلام تے عورتوں سے بڑا ظلم ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت نہ اور عمدہ طریقے نے سمجھایا کہ جو کچھ اسلام نے حق دیتا ہے تہاڈا پیو بھی نہیں دے سکتا، انج نہ جانو یا بدنام کرو تہاڈی مرضی۔ یہ بھی کتاب پہ لے کے گھر بھی پڑھاؤ تے آپ بھی پڑھاؤ۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 30/7 وقت 8:30 بجے شروع ہوگا۔ 15 روز بعد احباب شرکت فرمائیں۔ 15 روزہ دستور پڑھنے والے حضرات سے خصوصی استدعا ہے کہ ضرور برضرور اجتماع میں شرکت فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ اے جڑے رسالہ لے کے جاندے سارے ساتھی ضرور آؤ، انشاءاللہ کوئی بات چیت آپس کرنی ہے، پرسوں نے انشاءاللہ اجتماع ہے کیسی ہوئی۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔